اللہ کی توفیق سے ہم نے اس بات کے متعلق سیکھا کہ یقیناً کتاب اللہ کو سیکھنے میں، کتاب اللہ پر تدبر کرنے میں انسان جو اپنے چند لمحات اس کام میں صرف کرتا ہے، اس کی بنا پر یہ اللہ سے ایسا سودا کرتا ہے کہ جس میں گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ ہم اہل علم کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو چیزوں کا ان کے درمیان بہت زیادہ رجحان نظر آتا ہے۔ امام ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ ایک دن رو رہے تھے۔ قیل ما یبکیک، کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ذہب عنی القرآن، قرآن مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ کہا کس طرح سے جدا ہوا ہے؟ کہنے لگے اب رات کو جب میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو صرف اتنا کو لمبا مجھ سے قیام ہوتا ہے، اتنا تھوڑا قیام کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی عبادت کی ہی نہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ بس سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ پاتا ہوں اور اس کے بعد بس کر دیتا ہوں، یہ میری حالت ہے۔ اور اس حالت کو دیکھ کر وہ رو رہے تھے۔ اور اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو میرا بھائی ہم فلق ناس بھی رات کے وقت میں نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارا قرآن کے ساتھ جو تعلق اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور جس تعلق کی بنا پر ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ کے چند لمحات، آپ کے چند منٹ اللہ رب العالمین کے ہاں اس قدر قدری منزلت والے ہیں کہ یہی لمحات آپ کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا سبب بن جائیں گے۔ اور صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن کل قیامت کے دن آپ کے حق میں بھی گواہی دے گا، اور اگر آپ نے اس کا حق ادا نہ کیا تو یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قرآن کا وارث بنایا ہے، اس قرآن کا پڑھنے والا بنایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اس قرآن کا علم حاصل کرنا، اس قرآن کے متعلق سیکھنا، اللہ رب العالمین نے دو باتیں قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا، آپ کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ہر مسلم کو حکم ہے کہ دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرنی۔ مسلم کا مطمع نظر آخرت ہوتا ہے، مسلم کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو چاہتا ہے، وہ آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، اسے دنیا سے کوئی شغف نہیں ہوتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا سے کچھ بھی حاصل نہیں کرنا، کیونکہ یہ دنیا آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک عارضی بسیرہ ہے جس میں طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے لوگ اور ہر طرف چکا چوند اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی نظر تو آتی ہے، لیکن اندر جا کر دیکھو تو وہ ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آپ نے اس چیز کو لینا ہی نہیں۔ ہاں جتنی آپ کی دنیا کی ضرورت بنتی ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان، آپ کے جو جسمانی ضروریات ہیں آپ ان کو پورا کریں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ نے 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ 3 ماہ گزر جاتے تھے اور آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک تو اس کام سے روکا گیا اور ہم سب کو بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اور دوسری طرف اللہ نے جو دوسری بات کہی وہ کیا کہی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ علم میں اضافہ کر دے، اتنا اضافہ کر دے کہ زدنی، ہر حال میں بس مجھے علم میں اضافہ چاہیے۔ اور علم ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علم یا تو قرآن کا علم ہے، یا حدیث کا علم ہے، یا وراثت کے قوانین کا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی علم نہیں۔ اور جس شخص کو یہ قرآن دے دیا گیا، جو اس قرآن پر تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص لا حسد الا فی اثنتین رجل علمہ القرآن،
دو قسم کے آدمی ایسے ہیں، آپ ان کو دیکھو تو ان پر رشک کرو، ان کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی تمنا کرو۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہوا ہو اور وہ دن رات قرآن سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں صرف کرنے والا ہو۔ اور آج یہ قرآن اگر ہم اپنے سینے سے لگا لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کے متعلق تدبر کی راہ کو اختیار کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کر کے آئے گا۔ اور یہی قرآن اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا اے اللہ اب میرے اس پڑھنے والے کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیں گے، کہے گا اے اللہ زدہ، اس کو اور عطا کر۔ اللہ رب العالمین اس کو عزت کا تاج پہنا دیں گے۔ یہ قرآن کہے گا یا اللہ زدہ، اے اللہ اس کو اور زیادہ عطا کر۔ اللہ اسے عزت کا لباس پہنا دیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ زدہ، اے اللہ اس کو اور زیادہ عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس کے اندر داخلہ عطا کر دیں گے۔ تو میرا بھائی، یہ قرآن یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو الماریوں میں، غلافوں میں لپیٹ کر رکھیں یا بچیوں کو رخصت کرتے وقت اس کے سائے میں رخصت کریں۔ ایسا کچھ بھی شریعت نے نہیں بتلایا ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ خود اپنی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت، حتیٰ کہ قوموں کی تربیت آپ اس قرآن کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اور اگلی چیز جو اس قرآن کی بنیادی چیز ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کی قیام کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ اور نماز کا قائم کرنا اس قدر اہم عمل ہے، اس قدر اہم عمل ہے جو ہمیں قرآن سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ قرآن کو چھوڑیں گے آپ نماز نہیں لے سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمیں ایک منبع دیا گیا ہے کہ یہ ہے آپ کا سورج، اس سورج سے نکلنے والی پہلی جو کرن ہے وہ اقام الصلاۃ ہے، کہ دین کے تمام تر بنیادی ستونوں میں سے سب سے اہم اور سب سے بنیادی ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ نماز کو قائم کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، ایک بھی نماز کا ترک آپ سے ثابت نہیں ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ چاہے اس کی جتنی مرضی تعویلیں کر لیں، جتنے مرضی علماء کے اقوال اس کے بارے میں پیش کر لیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ تعویلیں کیوں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا سیدھا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑی وہ بندہ کافر ہو گیا ہے۔ اور وہ شخص کہ جو یہ بات نہیں سمجھتا ہے اسے اگلی حدیث بھی سننی چاہیے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز کی بنا پر آپ کا اسلام قبول ہے۔ اور جب بھی یہ بات آتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول، میرا بھائی زبانی یاد کر لو، زبانی یاد کر لو، ترجمہ اس کا یاد کر لو۔ وہ کہا کرتے تھے من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل غدا مسلما، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ کل جب اللہ کے پاس وہ جائے تو اللہ اسے قبر سے جب نکالے تو مسلمان بنا کر نکالے۔ نہیں تو کل کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو تھے تو دنیا میں مسلمان لیکن کوئی نابینا ہو کر اٹھے گا، کسی کا آدھا بدن مفلوج ہوگا، کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کوئی کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو تم میں سے جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں اٹھایا جائے، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کر لے، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، جہاں سے بھی اس کو آواز آتی ہے۔ اکثر لوگ نماز یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں جی ہمارے مسلک کی مسجد پاس نہیں تھی اس لیے ہم نے نماز نہیں ادا کی۔ اللہ اکبر، کتنا عجیب معاملہ ہے میرا بھائی، اس مسجد سے بھی اللہ اکبر کی آواز ہی آنی اور دوسری سے بھی اللہ اکبر کی آواز ہی آنی۔ جب قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نمازیں 5 ہیں، روزے سب کے 30 ہیں، پھر اس کے اندر اختلاف کر کے بندہ یہ کہے جی وہ رفع یدین نہیں کرتا، وہ آمین اونچی نہیں کہتا، یا وہ ختم نہیں دلاتا، وہ 40واں نہیں دلاتا، اس لیے میری ان کے پیچھے نہیں، ان کی میرے پیچھے نہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ حیث ینادی بہن، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ تو اپنی نماز کی حفاظت کیجئے، آپ تو اپنی نماز کو کامل کیجئے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا سوال ہی اس نماز کے بارے میں ہے، اور اگر اسی کے اندر کوئی کجی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آگے بیان کرتے ہیں
کہ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، لوگو اگر تم نے اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کرنا شروع کر دی، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تم اپنے نبی کی سنت سے ہٹ جاؤ گے۔ آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے اور صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کو پتہ لگتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، وہ بھاگ کر وہ کام کرتے تھے، اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ سنت ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، سنت یہ ہے کون سا فرض ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اور پھر اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم اپنے قدموں کے اوپر پلٹ جاؤ گے، دین سے دور ہو جاؤ گے۔ ایک لمحے کے لیے میرا بھائی مان لو کہ عبداللہ بن مسعود یہاں پر غلط کہہ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے کہہ لو گھر کے اندر نماز پڑھنی چاہیے بندے کو، بندہ پڑھ لے دی گھر کے اندر نماز، لیکن المیہ یہ ہے کہ جس کی رہ جاتی ہے وہ پھر گھر میں بھی ادا نہیں کرتا، وہ وہاں بھی نہیں ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کر ہی دے گا مجھے، وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے جان بوجھ کر کوئی ایک نماز بھی چھوڑی، وہ جتنی مرضی توبہ کر لے اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بڑا سخت معاملہ ہے، انتہائی سخت معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پہلی امتوں کو کتاب دی، وہ سارے نیک لوگ تھے، لیکن جب بعد والے لوگ آئے انہوں نے آ کر کتاب کو تو لیا لیکن نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ ہمارے اسلاف بھی نیک تھے، سارے نماز کے بڑے رسیا تھے، لیکن ہمارے پاس بھی یار کتاب موجود ہے، لیکن ہم نے ضائع کیا تو نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود آگے بیان کرتے ہیں جب تم سنت نبوی کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، وَلَوْ ضَلَلْتُمْ، اور جب تم گمراہ ہو جاؤ گے لَكَفَرْتُمْ، پھر کافر کھیلنا شروع کر دو گے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں میرے مسلک کا نہیں اس لیے وہ بھی کافر ہے، سنی کافر ہے، دیوبندی کافر ہے، اہل حدیث کافر ہے، وہابی کافر ہے۔ یہ ہم نے کیا کھیل شروع کیا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم ایک ہونا نہیں چاہتے، اور جو نماز ہمیں ایک کرتی ہے ہم اس کو ادا کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔